وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ جو سوالات ہوئے تھے 5، ایک تفصیلی سوال پر تو سورۃ یوسف نازل ہوئی، اور دوسرا اہم سوال تھا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیے روح تو میرے رب کے حکم کا تابع ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تھا تمہیں علم مگر تھوڑا۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ سوال کرنے والے یہود تھے، اور امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ سوال کرنے والے قریش مکہ تھے، تو اکساوا یہود کا تھا اور سوال مشرکین کا تھا۔ انہوں نے ایک فضول بات پوچھی تھی کہ روح عرض ہے یا جوہر، جسم ہے یا مادہ، مرکب ہے یا بسیط؟ فرمایا وہ رب کے حکم کا تابع۔ باقی حافظ ابن قیم نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، کتاب الروح، اور غزالی نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی الطاف القدس، ابن مسکوے نے اس پر کتاب لکھی تھی روح الارواح، فارابی نے اس پر کتاب لکھی تھی کتاب الروح۔ حضرت بنوری کے والد مولانا زکریا بنوری مرحوم نے کتاب لکھی ہے روح و نفس، روح اور نفس کے نام سے عرصہ دراز تک کراچی یونیورسٹی کے بعد شعبوں میں شامل نصاب رہی ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو ختم کر دے وہ وحی جو آپ کو کر رہے ہیں۔ یہ امتناع نذیر میں علماء حق کی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ جو وحی آپ کو کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ تو جب ہم آپ کو ختم کر سکتے ہیں تو آپ جیسے اور پیدا کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل الا رحمتا من ربک، یہ اور بات ہے کہ رحمت آپ پر اللہ کی بڑی ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک فضل اس کا آپ پر بڑا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، آپ فرمائے اگر اکٹھے ہو جائے انس و جن، الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس لیے کہ لے آئے مثال اس قرآن کی، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض بعض کے مددگار بنے۔ اس پر کئی مقام پر تفصیلی کلام ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں التحدید بالکتاب، التحدید بالکتاب، چیلنج کرنا کہ لاؤ قرآن کا مقابلہ کرو۔ پہلے روح کا بیان ہوا، پھر وحی کا ہوا، پھر قرآن کا ہوا۔ ایک روح محسوس ہے، دوسری روح معنوی ہے، اور تیسری روح حقیقی ہے۔ روح محفوظ جس سے جسم زندہ ہے، روح معنوی وحی، اور حقیقی روح قرآن۔ تو آپ تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، روح کیا پکڑو گے؟ اور آپ تو روح لٹا نہیں سکتے ہیں، تو قرآن پاک کو کہاں تم مقابلے میں لا سکتے ہو؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے طرح طرح بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں مثالیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ ناشکری کریں گے۔ وَقَالُوا، کہنے لگے لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ کچھ اشکالات تھے مخالفین کے، اور یہ کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ کہنے والا عبداللہ ابن امیہ تھا،
عبداللہ ابن امیہ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض انبوعا، یہاں تک کہ چالو کر دیں آپ ہمارے لیے زمین میں چشمے، نہر جاری کرے۔ ینبو نبعن سے ہے، نبعن زمین کے چشمے کو کہتے ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے اپنے باغات ہو کھجور اور انگور کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور چالو کر دے نہروں کو اس کے بیچ بیچ میں چالو کر کے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا توڑ دے آسمان کو جیسے آپ کا دعویٰ ہے ہم پر توڑ کر۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آئے اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے۔ یا اللہ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کا گھر سونے کا بنا ہوا۔ او ترقى فی السماء، رقے یرقى چڑھنا، یا آپ چڑھے آسمان میں۔ ولن نؤمن لرقیک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے پر بھی، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ اتار دے ہم پر کتاب جسے ہم پڑھ لیں۔ پہلے کہا آپ اوپر چڑھے نا، تو پھر یکدم انہوں نے کہا ہو چڑھ تو گئے تھے معراج میں، تو کہا نا ہمارے نام خط لے کے آئے۔ قلا فرماؤ سبحان ربی، یہ کام میرے رب کے ہیں۔ زمین میں سے چشمے نکالنا، انگور و کھجور کے باغات لگانا، بیچ میں نہریں چالو کرنا، بادل گرانا، اللہ یا فرشتوں کو سامنے لانا، سونے کے بنانا، آسمانوں پہ جانا، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ نبوت کے مناسب نہیں ہے۔ آپ فرمائیے میرے رب کے لیے پاکی ہے، انہیں اس کے سوا کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ حل کنت الا بشرا رسولا، میں کوئی رب تو نہیں ہوں، حل کنت نہیں ہوں میں مگر بشری پیغمبر، خدا تعالی نے مجھے بشر پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اب غور کرو، اتنی مضبوط بات، قل فعل امر، سبحان ربی، اللہ کی تقدیس کی قسم، حل کنت کس قدر حسر کا جملہ ہے، الا بشر الرسول جملہ اسمیہ، تمام مؤکدات جمع ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ جو سوالات ہوئے تھے 5، ایک تفصیلی سوال پر تو سورۃ یوسف نازل ہوئی، اور دوسرا اہم سوال تھا یہ